دیکھیے ہمارے پاس سوالات کا ایک لمبا چوڑا ذخیرہ ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے مولانا عبد الماجد میوات سے۔ مولانا عبد الماجد یہ میوات کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے ہم سے جو سوال کیا ہے وہ سوال دیکھیے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں۔ مولانا کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جماعت میں جانا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مولانا عبد الماجد صاحب کا پہلا سوال ہے، مدلل وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے مولانا عبد الماجد صاحب، اس سوال کا جواب سننے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو سن لیں۔ دیکھیے تبلیغ کا جو کام ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ تبلیغ کا جو کام ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے۔ تبلیغ کا جو کام ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اور تبلیغ کا جو نفس تبلیغ ہے، مطلق جو تبلیغ ہے وہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ یعنی تبلیغ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ تبلیغ کے معنی آتے ہیں بات کو پہنچانا، شریعت کی بات کو پہنچانا، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ تبلیغ ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ تبلیغ ہے۔ اسی طریقے سے خیر کی بات پہنچانا، قرآن کی بات پہنچانا، حدیث کی بات پہنچانا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پہنچانا، یہ تبلیغ ہے۔ تو یہ تبلیغ جو فرض کفایہ ہے، یعنی اگر امت کا ایک طبقہ، ایک جماعت اس کو کرتی رہے گی تو پوری امت کی طرف سے فرض ادا ہوتا رہے گا۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اور تبلیغ کا کوئی بھی طریقہ، یہ بھی واضح رہے کہ تبلیغ فرض کفایہ ہے، اور تبلیغ کا کوئی بھی طریقہ شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے۔ تبلیغ فرض کفایہ ہے، تبلیغ کا کوئی بھی طریقہ شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے۔ کوئی ایک خاص طریقہ شریعت نے نہیں بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو تبلیغ کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں، یہ بات سن لیں، ہر دور میں علماء نے تبلیغ کی ہے۔ ہر دور میں علماء نے تبلیغ کی ہے، اور علماء امت نے اس فریضے کو انجام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک، صحابہ کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، تبع تابعین کا دور ہو، علماء مجتہدین کا دور ہو، ہر دور میں تبلیغ ہوئی ہے۔ ہر دور میں تبلیغ ہوئی ہے۔ دین کی بات پہنچانے کا کام علماء امت نے کیا ہے، اور امت کے لوگوں نے کیا ہے، لیکن کسی ایک طریقے کو کیا ہے لوگوں نے متعین نہیں کیا، خاص نہیں کیا۔ دیکھیے صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، علماء مجتہدین ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، علامہ ابن تیمیہ ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، یا مولانا قاسم نانوتوی ہوں، حضرت تھانوی ہوں، رشید احمد گنگوہی ہوں، ان تمام لوگوں نے تبلیغ کری ہے۔ ان تمام لوگوں نے تبلیغ کی ہے۔ ہر دور کے علماء نے تبلیغ کی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی تبلیغ کی ہے، نظام الدین اولیاء نے بھی تبلیغ کی ہے، صابر کلیری نے بھی تبلیغ کی ہے، لیکن تبلیغ کا کوئی بھی طریقہ متعین نہیں ہے۔ اپنے دور میں علماء نے اپنے اپنے طور پر تبلیغ کی ہے۔ کبھی کچھ علماء نے تقریر کے ذریعے سے تبلیغ کی، کچھ علماء نے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے تبلیغ کی، کچھ علماء نے تحریر کے ذریعے سے تبلیغ کی، کچھ علماء نے دینی مکاتب اور مدارس قائم کر کے دین کو پھیلایا، اس طریقے سے تبلیغ کی، کچھ علماء نے خانقاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کی اصلاحیں کی، کچھ علماء نے مجالس منعقد کی اور ان میں کیا ہے لوگوں کی اصلاح کی۔ تو یہ بات یاد رہے کہ کبھی بھی یہ امت تبلیغ کے کام سے غافل نہیں رہی ہے، لیکن تبلیغ کا کوئی بھی طریقہ شریعت کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، حدیث کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تبلیغ کا کوئی بھی طریقہ متعین نہیں ہے۔ تو اس لیے تبلیغ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں مروجہ تبلیغی جماعت پر۔ اس کے بارے میں دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نمبر ہے 158032، 158032، 22 جنوری 2018۔ دارالعلوم کا فتویٰ، اس کا اقتباس پیش کر رہا ہوں، تفصیلی فتویٰ پڑھوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دارالعلوم کے اس فتوے میں نقل کیا گیا ہے تبلیغی جماعت میں جانا مباح ہے۔ اگر کوئی انسان پوری زندگی جماعت میں نہیں گیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔
یعنی تبلیغی جماعت میں جانا نہ تو سنت ہے، نہ تو واجب ہے، نہ تو فرض ہے، نہ مستحب ہے، مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ مباح کا مطلب جائز ہے، آپ چلے جائیں تو ٹھیک ہے، نہ چلے جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ لیکن یہ جبھی ہے، یہ جو مروجہ تبلیغ جس کو حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے اس کا ایک طریقہ چلایا تھا، اگر اصول اور ضوابط کی روشنی میں کیا جائے، شریعت کے دائرے میں کیا جائے، جھوٹی احادیث، من گھڑت روایتیں، من گھڑت حدیثیں، قتال فی سبیل اللہ کی احادیث یہاں فٹ نہ کی جائیں اور اصول اور ضوابط کی روشنی میں تبلیغ کی جائے، تو جب یہ مباح ہے، جب یہ مباح ہے۔ اگر سارے اصولوں کی اور ضوابط کی پابندی کی جائے، شریعت کی پابندی کی جائے، قرآن حدیث کے حکم کی تابعداری کی جائے، جب یہ مباح ہے۔ اور اگر اصول اور ضوابط کی پابندی نہ کی گئی، شریعت کے دامن کو نہیں تھاما گیا، بلکہ من گھڑت روایتیں، من گھڑت قصے اور کہانیوں کے ذریعے سے تبلیغ کی جانے لگی، تو پھر اس تبلیغ میں جانا ناجائز ہے۔ تو دیکھیے، تبلیغ میں جانا مباح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تبلیغ دائرے شریعت میں ہو، اور مروجہ تبلیغی جماعت جو ہے یہ دائرے شریعت سے ہٹ گئی ہے۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے، تبلیغی جماعت میں جانا جائز نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، خاص کر جو مولوی صاحب کے حمایتی ہیں۔ ان کے وہاں تو بہت ہی زیادہ تشدد ہے اور بہت ہی زیادہ من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ جس جماعت کا قائد گمراہ ہوگا وہ پوری جماعت گمراہ کہلائے گی۔ تو اس لیے البتہ جو شورا والے ہیں ان میں کسی حد تک اعتدال ہے، لیکن میں بار بار علماء سے اس بات پر توجہ دلا رہا ہوں کہ ابھی دیکھو انہیں علماء کے سہارے کی ضرورت ہے، ان کی تعداد کم ہے، قلیل ہے، تو بات مان لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے منکر کو روکا جائے اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ بھائی اس کو نبیوں والا کام نہ کہیں، اس کو قتال فی سبیل اللہ سے تعبیر نہ کریں اور قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاحات کو یہاں فٹ نہ کریں۔ امید ہے کہ ابھی وہ کمزور ہیں، انہیں علماء کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ کی اس اصلاحی بات کو مان لیں گے۔ اگر وہ مان لیں تو ان سے جڑ کر کام کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، مباح ہے۔ اگر وہ بھی نہ مانیں اور وہ بھی شدت پر اتارو ہو جائیں، وہ بھی اس کو قتال فی سبیل اللہ والی اصطلاحات یہاں فٹ کریں اور وہ بھی کیا ہے اسے نبیوں والا کام کہیں اور وہ بھی من گھڑت روایتیں بیان کریں، تو پھر ان سے بھی نہ جڑا جائے۔ اس لیے تبلیغ کیا ہے، اگر اصول اور ضوابط، مروجہ تبلیغی جماعت اصول اور ضوابط کی پابندی کرے جب جا کر مباح ہے، جب جا کر مباح ہے اس کام۔ اور اگر اصول اور ضوابط کا دامن کو چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید نے اپنے فتوے میں تذکرہ کیا ہے، مولانا یوسف لدھیانوی شہید تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر تبلیغ میں جا کر کسی انسان کا ذہن یہ بنتا ہو، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 26 اور 25 کتب خانہ نعیمیہ سے یہ کتاب چھپی ہے، آپ کا مسائل اور ان کا حل۔ دیکھیے میرے پیچھے یہ کتاب لگی ہوئی، یہ دیکھیے یہ کتاب لگی ہوئی، آپ کے مسائل ان کا حل، جلد نمبر 10۔ اس میں کیا یہ فتویٰ ہے کہ اگر تبلیغ میں جا کر کسی کا ذہن یہ بنتا ہو، یعنی علماء کے خلاف ذہن بنتا ہو، مدرسوں کے خلاف ذہن بنتا ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ بس یہی دین کا کام ہے اور اس کے علاوہ دین کے جتنے شعبے ہیں وہ بیکار ہیں، تو پھر یہ شخص گمراہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے تبلیغ میں جانا حرام ہے۔ اب آپ حالات کا جائزہ لیں مولانا عبد الماجد صاحب کہ کس طریقے سے آج میرا اپنا ماننا یہ ہے، میرا اپنا سروے یہ ہے کہ موجودہ تبلیغی جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں ان کا ذہن علماء کے خلاف بنتا ہے، مدرسوں کے خلاف بنتا ہے، اس لیے تبلیغی جماعت میں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جماعت ایسی، اس طرح کے شورا اور 2 جماعتیں ہو گئیں، اگر وہ اس نہج پر کام کر رہے ہیں، ابھی تک ان کا معاملہ کسی حد تک اعتدال پر ہے، تو اس لیے میں لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ شورا سے جڑ کر کام کر لیں، لیکن وہاں بھی احتیاط، اندھی تقلید نہ کریں۔ اگر وہ اصول و ضوابط کی روشنی میں کر رہے ہیں کام اور علماء کے خلاف ذہن نہیں بنا رہے ہیں، مدرسے کے خلاف ذہن نہیں بنا رہے ہیں اور اس کو بھی ایک دین کا شعبہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی جڑ کر کام نہ کیا جائے، کیونکہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تبلیغی جماعت میں جا کر کسی بندے کا ذہن علماء کے خلاف بنتا ہو، مدرسے کے خلاف بنتا ہو اور دین کے دوسرے شعبوں کو فضول اور بیکار سمجھتا ہو، بس یہ سمجھتا ہو کہ بس یہی جو کام ہے دعوت و تبلیغ کا اور مروجہ تبلیغ کا یہی دین ہے، تو پھر تبلیغی جماعت میں جانا